बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कई अनकई के साथ वजी अहमद सिद्दीकी आपकी खिदमत में हाजिर है। 29 नवंबर या उसके बाद या उससे पहले वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ पाकिस्तान के 11वें आर्मी चीफ का तकर्रुर करेंगे। पाकिस्तान में इस तकर्रुरी की बहुत अहमियत है। इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान कम से कम 4 मार्शल लॉ का शिकार हुआ है और एक मार्शल लॉ में पाकिस्तान दो लख्त हो गया। उसके फैसले, उस मार्शल लॉ के नतीजे में पाकिस्तान को जो नुकसान हुआ वो बहुत शदीद था। यही वजह है कि पाकिस्तान की सियासत में फ़ौज का किरदार बहुत अहमियत रखता है। मौजूदा सियासी सूरत हाल में आर्मी चीफ की तकर्रुरी की अहमियत इसलिए भी बढ़ जाती है कि साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान ये कह चुके हैं और खुल्लम खुल्ला ये कह चुके हैं कि आर्मी चीफ की तकर्रुरी उनकी मर्ज़ी से की जाए और जिस शख्स को वो चाहते हैं उसे आर्मी चीफ बनाया जाए। बल्कि वो तो जनरल फैज़ हमीद का नाम भी ले चुके हैं। उन्होंने मुल्क में फौरी इंतखाबात का मुतालबा किया ताकि वो दोबारा मुंतखब होकर नए आर्मी चीफ का खुद तकर्रुर कर सकें। इमरान खान की सियासी सरगर्मी ने फ़ौज में भी तकसीम पैदा कर दी है। नया आर्मी चीफ कौन होगा और किन किन लोगों में से उनको मुंतखब किया जा सकता है, हम आपके सामने सरे फहरिस्त 6 जर्नलों का तारुफ पेश करते हैं ताकि आप समझ सकें कि इनमें से कौन सा जर्नल आर्मी चीफ बनने वाला है और कौन सा चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ। आप खुद ही समझ लेंगे कि कौन आर्मी चीफ बनने वाला है और किसकी राह में किसने रुकावटें खड़ी की हैं। सबसे पहले तो ये कि 29 नवंबर 2016 को वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो उस वक्त थे, उन्होंने जनरल कमर जावेद बाजवा को आर्मी चीफ मुकर्रर किया और उनकी मुद्दत 2019 में ख़त्म हो रही थी। लेकिन उस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान खान ने 4 माह पहले ही आर्मी चीफ को उनके ओहदे पर तौसी दे दी, क्योंकि इमरान खान का ख्याल था कि उनको इंतखाबात में कामयाबी जनरल कमर जावेद बाजवा की कोशिशों से मिली है, तो हम क्यों ना उनको ये इनाम दें कि उनके ओहदे में तौसी कर दें। लेकिन इमरान खान ने उनकी तौसी करते वक्त ये ख्याल नहीं रखा कि उनका ये अमल गैर कानूनी है। ये मामला अदालत में पहुंचा और अदालत ने हुक्म दिया कि इसके लिए कानून साजी की जाए। फिर उसके बाद पाकिस्तान आर्मी एक्ट में तरमीम बिल लाया गया और अमेंडमेंट बिल 2020 जनवरी 2020 में ये कानून पास हुआ, मंजूर हुआ और उसके नतीजे में जनरल बाजवा को तौसी दी गई। अब ये तौसी शुदा मुद्दत 29 नवंबर 2022 को ख़त्म हो रही है। याद रहे कि ये बात रिकॉर्ड पर है कि साबिक़ वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ ने अब तक सबसे ज़्यादा आर्मी चीफ मुकर्रर किए हैं। उन्होंने 5 आर्मी चीफ मुकर्रर किए थे। मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर्स के अलावा जनरल अशफाक परवेज़ कियानी और जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाजमतों में तोसी हुई है। अयूब खान, जनरल ज़ियाउल हक और परवेज़ मुशर्रफ ने अपने आप को खुद ही तोसी दी। बहरहाल अब ये तय हो गया है कि जनरल कमर जावेद बाजवा अपनी मुद्दत मुलाजमत पूरी करेंगे और उनकी जगह कोई दूसरा शख्स आर्मी चीफ का ओहदा संभालेगा। नवंबर में 2 बड़े ओहदे खाली होंगे, एक चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और दूसरा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। दोनों ओहदों के लिए मौजू तरीन अफसरान के नाम बलिहाज़े सीनियरिटी इस तरह हैं। नंबर 1 लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर, नंबर 2 लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा, नंबर 3 लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास, नंबर 4 लेफ्टिनेंट जनरल नोमान महमूद, नंबर 5 लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद और छठे लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आमिर। आखिरी 5 अफसरान का ताल्लुक़ 76वें कोर्स से है जो सितंबर 1987 में कायम हुआ था। इस फहरिस्त में सीनियर तरीन जनरल लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर हैं और वो इस वक्त क्वार्टर मास्टर जनरल GHQ में हैं। इन्होंने अप्रैल 1986 में फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट में कमीशन हासिल किया और ये डायरेक्टर जनरल ISI भी रहे हैं।
لیکن مختصر عرصے تک، 8 مہینے تک، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے سابق وزیر اعظم عمران خان کی بیوی بشرا بیوی کے مبینہ کرپشن کی نشاندہی کی تھی، جس پر ناراض ہو کر عمران خان نے انہیں اس عہدے سے ہٹا دیا۔ پھر وہ گجرانوالہ کے کور کمانڈر رہے۔ اس سے قبل وہ ڈائریکٹر جنرل ملٹری انٹیلیجنس رہ چکے ہیں، یہ GOC رہ چکے ہیں، فورس کمانڈ کی ہے انہوں نے ناردرن ایریا کی۔ جب جنرل قمر جاوید باجوہ 10 کور کے کمانڈر تھے، ان کے ماتحتی میں انہوں نے کام کیا ہے۔ ان کی ریٹائرمنٹ کی تاریخ 27 نومبر ہے، لیکن یہ ممکن ہے کہ ان کا تقرر 27 نومبر سے پہلے چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی یا بطور چیف آف آرمی اسٹاف ہو جائے۔ دوسرے نمبر پر جنرل ساحر شمشاد مرزا کا نام آتا ہے۔ اس وقت وہ 10 کور کے کمانڈر ہیں۔ ان کا تعلق سندھ ریجمنٹ کی انفینٹری سے ہے۔ 10 کور راولپنڈی کی کور ہے جو کشمیر تک جاتی ہے، سب سے حساس کور ہے۔ لائن آف کنٹرول کی ذمہ داری بھی اسی کور کے ہاتھ میں ہے۔ 2015 سے 2018 تک لیفٹیننٹ جنرل مرزا جو ہیں ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشنز رہے ہیں، DGMO، اور جنرل راحیل شریف کی ماتحتی میں انہوں نے کاؤنٹر ٹیررزم آپریشن کی کمان کی ہے، جو تحریک طالبان پاکستان یعنی TTP کے خلاف شمالی وزیرستان میں کیے جا رہے تھے۔ پھر انہیں جنرل قمر جاوید باجوہ نے چیف آف جنرل اسٹاف GHQ میں بنا دیا۔ انہیں خیبر پختونخوا میں لڑنے اور کنٹرول لائن پر صورتحال کو سنبھالنے کا تجربہ ہے۔ سینیارٹی میں تیسرے نمبر پر آنے والے لیفٹیننٹ جنرل اظہر عباس انفینٹری آفیسر ہیں بلوچ ریجمنٹ کے۔ موجودہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا بھی تعلق اسی ریجمنٹ سے ہے، اور آج کل وہ CGS کی طور پر GHQ میں کام کر رہے ہیں۔ لیفٹیننٹ جنرل عباس جو ہے وہ 10 کور کے کمانڈر رہ چکے ہیں، اور سیز فائر ایگریمنٹ 2003 میں انڈیا کے ساتھ لائن آف کنٹرول پر انہوں نے کیا تھا۔ جنرل اظہر عباس انفینٹری اسکول کوئٹہ کے کمانڈنٹ اور 12 انفینٹری ڈویژن مری کے بھی کمانڈر رہ چکے ہیں۔ سینیارٹی کے لحاظ سے چوتھے نمبر پر آنے والے لیفٹیننٹ جنرل نعمان محمود کا تعلق بھی بلوچ ریجمنٹ سے ہے۔ یاد رہے کہ پچھلے 6 آرمی چیف میں سے 5 کا تعلق بلوچ ریجمنٹ سے تھا اور انفینٹری سے تھا۔ لیفٹیننٹ جنرل نعمان محمود پشاور کور کے کور کمانڈر رہ چکے ہیں اور 7th انفینٹری ڈویژن کے بھی کمانڈر رہ چکے ہیں جو شمالی وزیرستان میں کام کر رہی تھی۔ جنرل محمود جو ہیں وہ ISI کے ڈائریکٹر جنرل انالیسس کے طور پہ کام کر چکے ہیں۔ GHQ میں یہ انسپیکٹر جنرل آف کمیونیکیشنز اینڈ انفارمیشن ٹیکنالوجی بھی رہے ہیں۔ آج کل لیفٹیننٹ جنرل نعمان محمود نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی اسلام آباد کے پریزیڈنٹ ہیں۔ سینیارٹی کے لحاظ سے 5ویں نمبر پر آنے والے لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید ہیں۔ ان کا تعلق بھی بلوچ ریجمنٹ سے ہے۔ عمران خان کی بد احتیاطیوں سے یہ بہت زیادہ پولیٹیسائز ہو گئے ہیں۔ پہلے یہ کور کمانڈر پشاور تھے، پھر ان کا تبادلہ اگست 2022 میں بھاولپور کر دیا گیا اور آج کل یہ بھاولپور کے کور کمانڈر ہیں۔ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید جو ہیں وہ 2 مرتبہ ISI کے ڈائریکٹر جنرل رہ چکے ہیں، 2019 سے اکتوبر 2021 تک۔ کہا جاتا ہے کہ بطور DG ISI یہ طالبان حقانی گروپ کے افغانستان میں حامی تھے، لیکن ان کی شہرت عمران خان کے حامی کے طور پر زیادہ ہوئی ہے۔ 6 نمبر پر آنے والے لیفٹیننٹ جنرل محمد عامر، انہوں نے آرٹلری ریجمنٹ میں کمیشن حاصل کیا اور یہ حیران کر سکتے ہیں، اس وقت گجرانوالہ کور کے یہ کمانڈر ہیں۔ جنرل عامر جو ہیں وہ GHQ میں ایڈجنٹ جنرل رہ چکے ہیں۔ 2017-18 میں یہ 10 انفینٹری ڈویژن لاہور کے بھی GOC رہ چکے ہیں، اور یہ جنرل باجوہ کے سیکریٹریٹ میں ڈائریکٹر جنرل اسٹاف بھی رہ چکے ہیں، اور 2011 سے 2013 تک لیفٹیننٹ جنرل عامر جو ہے ملٹری سیکریٹری رہے ہیں صدر آصف علی زرداری کے۔ اگر کوئی بہت بڑا اپسیٹ ہوگا تو انہی کے نام پر ہوگا۔ ممکن ہے کہ 6 نمبر پر رہنے والے جنرل عامر کو چیف آف آرمی اسٹاف بنا دیا جائے۔ کہا جا رہا ہے کہ آصف علی زرداری
ان کے لیے سفارش کر رہے ہیں، لیکن ممکن ہے کہ انہیں چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف بنا دیا جائے۔ عسکری تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ زیادہ امکان اس بات کا ہے کہ جنرل ساحر شمشاد چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی بنا دیے جائے اور جنرل عاصم منیر کو چیف آف آرمی اسٹاف مقرر کر دیا جائے۔ بظاہر لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید اور لیفٹیننٹ جنرل اظہر عباس منظور نظر افسران کی فہرست میں شامل نظر نہیں آتے۔ لیفٹیننٹ جنرل نعمان محمود اور لیفٹیننٹ جنرل محمد عامر کی قسمت کا ستارہ بھی چمک سکتا ہے۔ چند ہی دنوں میں یہ فیصلہ ہو جائے گا۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری رپورٹ پسند آئی ہوگی، تو آپ اسے لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے اور دوسرے ساتھیوں تک اس کو بڑھائیے تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ معلومات آپ کو فراہم کر سکیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔